السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل فون پر غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں لمبی لمبی کالز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ سمجھانے پہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص ہیں اور ہم نکاح کی نیت رکھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے اور اس فعل قبیح کا شرعی حکم اور اس پر کوئی وعید ہے تو وہ بتائیں۔ دیکھیں، اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے اور یہ ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں جان، مال اور اسی طرح خون، اس کے تحفظ کی بات کی ہے، وہاں عزت کے تحفظ کے لیے بھی باقاعدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ کسی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ عورت کا اس طرح تنہائی اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ گفتگو کریں گے لمبی لمبی تو یقیناً یہ ایک گناہ کی طرف مائلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا، جس کے دل کے اندر مرض ہو، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اگر آپ کو ضرورت کی بات بھی کرنی ہے تو اس میں انداز ایسا اختیار کریں کہ ایک بندہ جو بیمار دل ہے، مریض دل ہے اور اس کے دل کے اندر فتنہ ہے، وہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے، تو اس انداز میں اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ لمبی لمبی باتیں کرنا غیر محرموں کے ساتھ، جس میں یقیناً جو ہے وہ سوائے ایسے گناہ کی طرف میلان کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا قرار دیا ہے، اور زنا پر جتنی وعیدیں ہیں آپ خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس پر دنیا میں جو سزا رکھی ہے اور آخرت میں جو سزا رکھی ہے۔ تو زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں اسلام نے ان سب کو بھی بند کیا ہے۔ اگر آپ کے اچانک نظر پڑ گئی ہے تو اسلام نے نظر پھیرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، گھر کے اندر جھانکنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ سارے راستے جو اسلام نے بند کیے ہیں تو اس بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر 2657 نمبر پر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللسان زناہ الکلام، زبان اس کا زنا زبان سے گفتگو کرنا ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ بات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اور فرمایا کہ الاذنان زناہما الاستماع، کہ جو کان ہیں ان کا زنا جو ہے وہ غلط گفتگو کو سننا ہے۔ تو اب یہ جو فون پہ کالیں اور یہ باتیں ہیں تو یقیناً یہ کانوں کا بھی زنا ہے اور زبان کا بھی زنا ہے، اور اسی سے آگے بات چلتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل تمنا کرتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا قرار دیا ہے، زبان کا بھی یہ زنا ہے اور کانوں کا بھی زنا ہے۔ اور یقیناً آج کل ہمارے اس مسلم معاشرے میں بہت سارے والدین اور بہت سارے اس طرح کے گھرانے جن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور بعض میں وہی بچیاں جو ہے وہ جب اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا بیٹھتی ہیں تو جہاں وہ پورے ایک معاشرے کے لیے وہ ایک شرمناک بات ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے لیے اور خود ان کے خاندان کے لیے وہ ایک جو ہے نا وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، اور والدین بسا اوقات اس پر خودکشیاں کرتے ہیں، اور کئی ایسی نوجوان دوشیزائیں اپنی زندگی جو ہے اس کو پھر ختم کرتی ہیں۔ تو بات تو یعنی اسلام نے جہاں ہمیں روکا تھا آغاز سے ہی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی ایسے ہی نظریں جھکانے کا حکم دیا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا، اس کے ساتھ گفتگو سے منع کیا۔ تو اور اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی بھی ہے تو اس کے اندر ایسا لوچ پن نہ ہو جس سے وہ کوئی غلط مطلب نکالے، اور تنہا عورت کو سفر کرنے سے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ان برائیوں اور قباحتوں سے روکنے کے لیے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو جو دوسروں کی اس انداز میں عزت لوٹنے کے درپے ہوتے ہیں۔ سوال میں ایک چیز یہ تھی کہ ہماری نیت نکاح کی ہے، اس لیے ہم یہ لمبی لمبی گفتگو اور تصاویر کو شیئر کرنا اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، جس سے نکاح کا ارادہ ہے، اگر آپ واقعی اس نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ مخلص ہیں تو اس میں اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
منگیتر کو یعنی جس سے منگنی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، جس سے منگنی ہو چکی ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس میں آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی خلوت اور تنہائی یہ اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ والدین کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، تو چہرہ، ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ اعضاء دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی پھر منگنی کے بعد تنہا وقت گزارنا اور سفر کرنا اور اس طرح لمبی لمبی گفتگویں کرنا، کیونکہ نکاح تو ابھی ان کا نہیں ہوا، جب تک یہ نکاح نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔